وعلى آلہ وأصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا دین یا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول دین اسلام ہے۔ اور اسلام کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری رہبر اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نبوت لے کر نہیں آئے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے جو ایمان سکھایا، اسلام سکھایا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح۔ اور اعمال کا مدار بھی ایمان پر ہے۔ اعمال کے قبولیت کا مدار ایمان پر ہے۔ ایمان صحیح ہو، سنت کے مطابق عمل ہو اور اخلاص سے ہو تب قبول ہوگا۔ سمجھا؟ کتنا ہی اخلاص ہو، کتنا ہی سنت کے مطابق ہو، اگر ایمان صحیح نہیں تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور ایمان جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا، اس ایمان میں تقدیر پر ایمان بھی بتایا گیا ہے کہ تقدیر پر ایمان لازمی ہے۔ اور تقدیر کیا ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ ایمان کا مسئلہ ہے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھا؟ تقدیر کے متعلق ہم نے جہاں تک دیکھا سنا ہے تو بڑی بڑی کتابوں میں باب القدر لکھا ہوا ہے، کتاب التقدیر لکھا ہوا ہے۔ اساتذہ حضرات پڑھاتے ہیں، پڑھا ہوگا نا آپ حضرات نے۔ پڑھاتے پڑھاتے اگر طالب نے کوئی سوال کیا، حضرت جی تقدیر کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، سب سے پہلے استاد محترم سمجھانے کی کوشش کرے گا تاکہ میں اس کو سمجھاؤں۔ اگر استاد نے سمجھایا، طالب خاموش ہو گیا تو استاد بہت خوش ہوگا کہ میں نے اس کو بڑا مسئلہ سمجھایا، بہت مشکل مسئلہ تھا، اب یہ سمجھ گیا۔ اگر طالب ضدی تھا یا طالب لکیر کا فقیر نہیں تھا، یا استادوں کے اصطلاح میں طالب بے ادب تھا، اس کو جو ذہن میں سوال آیا استاد نے جو جواب دیا پھر اس پر سوال، پھر استاد نے جواب دیا پھر اس پر سوال۔ جب استاد اس طرح سمجھا نہیں سکے گا تو ایک بہترین طریقہ استعمال کرے گا، وہ یہ کہ بھائی حدیث شریف میں منع ہے کہ تقدیر پر بحث نہ کرو۔ جب نہ سمجھا سکے گا تو یہ حربہ استعمال کیا جائے گا۔ سمجھا؟ اگر سمجھا گیا تو بہت خوش ہوگا، طالب خاموش ہو گیا نا، بہت خوش ہوگا کہ میں نے بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اس وقت تقدیر پر بات کرنا منع ہے، اس وقت ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ جب آپ جیسے ضدی ہمارے خلاف خواہ اعتراضات کریں گے، یا اعتراضات اگر معقول تھے مجھے جواب نہیں آئے گا
تو پھر میں یہ استعمال کروں گا بھائی تقدیر پر بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے، لہذا اس پر بحث نہ کرو، حدیث میں منع ہے، سمجھا؟ اسی طرح خطیب حضرات جب بات کرتے ہیں اور تقدیر کی اس میں بات آ جاتی ہے اور وہ بیٹھک میں بیٹھتا ہے، اگر کوئی سوال کرتا ہے تو وہ بھی پہلے کوشش کرتا ہے سمجھانے کی، اگر سائل خاموش ہوگا تو وہ بہت خوش ہوگا، اگر سائل کے سوالات باقی رہے اور جواب مطابق نہ ہوا تو پھر خطیب بھی یہی جملہ استعمال کرے گا بھائی تقدیر پر بحث کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ منع والا لفظ بعد میں یاد آئے گا۔ ہم نے اس پر تھوڑی محنت کی کہ جب مسئلہ بھی ایمان کا ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ اس پر بحث نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقدیر پر بات ہی نہ کرو نا۔ جب تقدیر پر بات کرنا ہی منع ہے تو کتابوں میں یہ اسباق کیوں ہیں؟ پہلے تو طالب کو پتہ بھی نہیں ہوتا، استاد نے پڑھایا تو سوالات اٹھے نا، یہ نہ پڑھاتے نہ سوال اٹھتے نہ بحث ہوتی۔ اگر یہی بات ہوتی تو کسی کتاب میں تقدیر کا سبق ہی نہ ہوتا۔ ایک بات یہ سمجھو، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح بات نہیں ہے کہ تقدیر پر بات نہ کرو۔ اور اگر اسی طرح ہوتا کہ تقدیر پر کوئی بات نہ کرے کیونکہ یہ سمجھنے سے بالاتر ہے، تو پھر کوئی بزرگ اپنے طور پر اس پر کوئی درس نہ دیتا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے علماء نے اس پر اچھے طریقے سے سوال جواب بحث مباحثہ کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب بات کرنا ہی منع ہے تو ان حضرات کا تقدیر پر لکھنا فائدہ مند ہوگا۔ ان حضرات کو پتہ نہیں تھا کہ اس پر بات کرنا منع ہے، پھر بھی انہوں نے لکھا، تو کیا نعوذ باللہ انہوں نے منع یا نہ کام کیا؟ نہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح نہیں ہے جس طرح سمجھا گیا ہے کہ تقدیر پر بحث کرنا منع ہے۔ روایت اپنی جگہ ہے لیکن اس کو سمجھنا ہے، روایت کو سمجھنا۔ تو اس پر الحمدللہ میں نے تقریباً 18-20 حوالے ایک کاپی میں جمع کیے ہیں، جن میں ہے کہ جو تقدیر کا انکار کرے، لا قدر ان الامر انفن، صحیح مسلم میں جو کہے تقدیر ہے ہی نہیں اور سارے معاملے نئے سر ہوتے ہیں، تو اس سے بحث نہ کرو، اس سے بحث نہ کرو، اس سے بحث نہ کرو۔ تقدیر مانتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، تو پھر اس کو سمجھانے سے منع نہیں ہے اور اس کے سمجھنے پر سوال کرنے سے منع نہیں ہے۔ انکاری سے بحث نہ کرو۔ اب اس پر بھی سوال ہے کہ اس سے کیوں بات نہ کریں؟ وہ اس وجہ سے کہ تقدیر کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے علم کا مسئلہ ہے۔ کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کے علم کا مسئلہ ہے، علم کا مسئلہ ہے اور علم غیب سے تعلق رکھتا ہے، علم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کما حق ہو مومن مانتا ہے، جو علم غیب کی صفت ہی اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا تو اس سے کیا بحث کیا جائے؟ جو اللہ تعالیٰ کو کما حق ہو اسی طرح نہیں مانتا تو اس کے ساتھ صرف ایک چیز پر بحث نہیں کیا جائے گا تقدیر پر، اس کے ساتھ بالکل اصل چیز پر بات کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں۔ اس سے صرف ایک صفت پر بحث نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بحث کیا جائے گا، اللہ ہے یا نہیں، اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے بندے سے صرف ایک صفت پر بحث نہیں کرنا، اس لیے منع کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بات کرے تو اس کے ساتھ سوال جواب ہوں گے۔
اور وہ عقلی دلائل سے انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا، عقلی دلائل، کیونکہ قرآن کو تو وہ مانتا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا نہیں، تو اس لیے اس کے ساتھ عقلی طور پر بات ہوگی۔ تو تقدیر کا مسئلہ مانا تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے، اور علم بھی علم غیب، اللہ تعالیٰ کا علم غیب۔ تقدیر کا مسئلہ مانا اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا مسئلہ۔ تو جو لا قدر کہتا ہے اس کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پوری صفات کے ساتھ بات ہوگی۔ اگر تقدیر کو نہیں مانتا تو اس کے ساتھ اللہ کی ذات سمجھانے کے اعتبار سے بات ہوگی، صرف ایک صفت پر نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھی؟ تو ایسے بندے سے صرف تقدیر پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس روایت میں ہے کہ صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، تو اسی روایت کی حاشیے میں شرح میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تقدیر کے اس بات اور نفی پر بحث کر رہے تھے، اس بات اور ایک ثابت کر رہا تھا، دوسرا نفی کر رہا تھا۔ اور یہ تقدیر کے انکار کا مسئلہ اصل میں کمیونسٹ لوگوں کا ہے، اعتراض، دہریہ لوگ، کمیونسٹ لوگ، ان کا اعتراض ہے کہ یہ جو تقدیر کی بات اسلام میں وہ غلط ہے، تقدیر جو اسلام میں وہ جھوٹ ہے، تقدیر ہے ہی نہیں، ان کا اعتراض ہے۔ اب ان لوگوں سے مذہبی لوگوں میں عیسائیوں میں آیا، مجوسیوں میں آیا، نصرانیوں میں سے آیا، پھر اس امت مسلمہ میں آیا، شروع وہاں سے ہوا ہے۔ اور ایک کسی نے لکھا ہے کہ اگر اسلام کو رد کرنا ہے تو اس کے مسئلہ تقدیر کو رد کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام خود بخود رد ہو جائے گا، اتنا ان کا زور ہے مسئلہ تقدیر کو رد کرنے کا۔ جب وہ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے مسلمان جب یہ کہیں گے بھئی اس پر ہم بحث نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے، تو وہ اور بھی کیا کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے نا، سمجھا؟ تو ان کے ساتھ ہم بات کریں گے اللہ کی ذات پر، صرف تقدیر کے مسئلے پر نہیں۔ تو یہ دہریوں سے اختلاف اعتراض آیا ہے۔ اب تقدیر کو سمجھو کہ تقدیر مانا عین اللہ تعالیٰ کا علم ہے، تقدیر مانا اللہ تعالیٰ کا علم ہے، زور سے علم ہے، تقدیر مانا اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ پاک اپنے ذاتی علم سے جانتا تھا جو چیز اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنی تھی، اس دنیا کو جہاں تک چلانا تھا، اس دنیا میں کیا کیا چیز پیدا کرنی تھی، سب سے پہلے اللہ پاک نے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم کو حکم کیا کہ لکھ۔ جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق بنانی تھی وہ لکھائی۔ کس سے لکھائی؟ قلم سے۔ آسمان اس طرح بناؤں گا، زمین اس طرح بناؤں گا، پہاڑ اس طرح بناؤں گا، مخلوق کے اقسام اس طرح بناؤں گا، 2 پاؤں والی مخلوق، 4 پاؤں والی مخلوق، اور ان میں سے جو جس طرح بنانا اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا وہ اس طرح اللہ پاک نے لکھوایا۔ اور اسی طرح دنیا میں مادرزاد اندھے کتنے پیدا کروں گا، کتنے لنگڑے لولا پیدا کروں گا، کتنے گونگے پیدا کروں گا، کتنے مینٹل اور پاگل مجذوب پیدا کروں گا، کتنے سمجھدار اور ہوشیار پیدا کروں گا، کتنے حسین اور جمیل پیدا کروں گا، اور ان میں سے کتنی اولاد پیدا کروں گا، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھوایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ پھر کسی کی کتنی عمر ہوگی، کسی کی کتنی زندگی ہوگی، وہ کس طرح کس کو پر موت آئے گی، موت دوں گا، یہ اللہ پاک نے سارا کچھ لکھوایا۔ اور پھر دنیا کو کہاں تک چلاؤں گا، اس کے بعد دنیا کو ختم کروں گا، اس کے بعد قیامت قائم کروں گا، اس کے بعد فیصلہ کروں گا، انعام دوں گا فرما برداروں کو تو کون سا انعام دوں گا، نافرمانوں کو سزا دوں گا تو کون سی سزا دوں گا، یہ سارا کچھ اللہ پاک نے دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھوایا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا اور قلم کو کہا کہ لکھ، اللہ پاک نے اس سے تقدیر لکھوائی۔ یہ دنیا میں جو کچھ پیدا کرنا تھا
وہ لکھوایا، اور جو کچھ ہونا تھا اللہ پاک نے اپنے علم سے لکھوایا۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ کا علم تھا اور علم غیب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا عالم الغیب ہونا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً عالم الغیب ہیں، اس پر پوری انسانیت کا پورا ایمان ہے سوائے دائرہ کمیونسٹ۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب سوال ہے کہ اس کو تقدیر کیوں کہا جاتا ہے، اور تقدیر کا معنی کیا ہے؟ تقدیر کا معنی ہے اندازہ کرنا۔ تقدیر کا لفظی معنی کیا ہے؟ اور اندازہ کون کرتا ہے؟ علم والا بے علم؟ زور سے، یہاں بے علم کرتا ہے۔ ہاں بھائی، بے علم کرتا ہے، بے علم کرتا ہے۔ آپس میں تو ایک بن جاؤ۔ علم اور جو پتہ ہے اندازہ کیوں کرتا ہے؟ آپ جو جوڑا پہنیں گے، جوڑا سلائی کرائیں گے ایک جوڑا، تو کس سے پوچھیں گے کہ میرا جوڑا کتنے گزوں سے بنے گا؟ کس سے پوچھیں گے؟ مولوی سے یا درزی سے؟ علم تو مولوی کو ہے، کپڑے کا علم درزی کو ہے نا۔ مانا علم والے سے پوچھیں گے نا۔ جی ہاں بالکل، تو اندازہ کون لگاتا ہے؟ علم والا۔ ہر چیز کا جاننے والا ہی اندازہ لگاتا ہے، دوسرا نہیں لگا سکتا۔ دوسرا کہا کہ مجھے پتا نہیں۔ اگر اس کا اندازہ صحیح ہوا تو بڑی اس کی تعریف کی جائے گی، واہ واہ جو کہا وہ ہوا۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ اگر وہ اندازہ اس کا صحیح نہیں ہوا تو کوئی اس پر ملامت نہیں ہے، کیونکہ اندازہ تھا۔ یہ بات سمجھی؟ اور اس کو اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ کا جو تقدیر انداز ہے وہ عین علم ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، نہیں جائے گا۔ جو علم غیب نہیں جانتا اس کا اندازہ بھی کبھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہے، تو اس کا اندازہ صحیح ہے، غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا علم ہے تو اس کو اندازہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جس چیز کو قبل از وقت بتایا جائے کہ یہ اس طرح ہوگی، وہ چیز پیدا نہیں ہوئی، وہ ہوئی نہیں ہے، پہلے ہی بتایا جائے کہ آج کے بعد اس طرح ہوگا، تو اس کو انسانوں کی زبان میں اندازہ کہا جاتا ہے۔ اندازہ وقت سے پہلے جو بتایا جائے تو اس کو اندازہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ہونے کے بعد جو جانے اس کو کہتا ہے کہ فلاں کام ہوا، فلاں کو علم ہے، اس کو پتہ ہے، اور پہلے جو بتایا جاتا ہے وہ اندازہ ہوتا ہے، اور اندازہ بھی علم سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کا علم یقینی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ رب کا تقدیر کا بتانا بھی بے عین ہی حق ہے اور سچ ہے، اس میں کوئی بھی ذرا برابر فرق نہیں آئے گا۔ یہ بات سمجھی؟ اب آؤ دنیا کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا کے لیے تقدیر لکھی۔ کیا لکھی؟ تقدیر۔ کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ آسمانوں کی تقدیر، پہاڑوں کی تقدیر۔ تقدیر کی جب بات ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس انسان کی تقدیر ہے بس، حالانکہ ہر چیز کے بارے میں تقدیر ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر سے پیدا کیا ہے، اور آگے بھی اس کا ایک اندازہ ہے، آگے بھی اس کے لیے تقدیر ہے، بنایا بھی تقدیر سے، آگے بھی اس کی تقدیر ہے، اس کا بقا بھی تقدیر سے، اس کی فنا بھی تقدیر سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو آسمان کو کیسا بناؤں گا، اللہ پاک نے اس کی تقدیر لکھی، پہاڑوں کی تقدیر، فرشتوں کی تقدیر، زمین کی تقدیر، اور اسی طرح جاندار مخلوق کی تقدیر، پرندوں کی تقدیر، درندوں کی تقدیر، دو پاؤں والی مخلوق کی تقدیر، ان میں سے کس طرح کے میں پیدا کروں گا وہ تقدیر، کس کی کتنی عمر میں کس کو دوں گا اس کی تقدیر، آسمان کی عمر کتنی، زمین کی کتنی، پہاڑوں کی کتنی، پوری دنیا کی عمر کتنی، پھر دنیا کو ختم کروں گا اس کی تقدیر، پھر قیامت کے دن ان کو اٹھاؤں گا اس کی تقدیر، پھر فیصلہ کروں گا
اس کی تقدیر، پھر جنت میں کیا کیا جنتیوں کو دوں گا اس کی تقدیر، جہنم کو کون کون سی سزا دوں گا اس کی تقدیر، مانا پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے تقدیر پہلے مقدر فرمائی، صرف انسان کی تقدیر کی بات نہیں، پوری کائنات کی تقدیر کا مسئلہ۔ اس طرح ہے یا نہیں؟ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس انسان کی تقدیر ہے، اس طرح ہے یا میں غلط سمجھا؟ جب بھی تقدیر کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں کون آتا ہے؟ انسان۔ آسمان، زمین، پہاڑ، دنیا، آخرت، یہ تقدیر کے بارے میں ہوتی ہی نہیں ہے، اگر انسان سامنے آتا ہے بس۔ حالانکہ ہر چیز کی تقدیر ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تقدیر۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ واقعی صحیح ہے۔ اب آگے چلو، یہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تقدیر تو مقدر فرمائی کہ آسمان ایسا ہوگا، پہاڑ ایسے ہوں گے، زمین ایسے ہوگی، فرشتے ایسے ہوں گے، جنات اس طرح ہوگی، انسان اس طرح ہوں گے، قیامت اس طرح ہوگی، جنت اس طرح ہوگی، جہنم اس طرح ہوگا، یہ سب کی تقدیر ہے نا۔ لیکن یہ تقدیر کو پورا کرے گا کون؟ کائنات کو بنائے گا کون؟ ان کو چلائے گا کون؟ ان کو فنا کون کرے گا؟ قیامت کون کرے گا؟ جنت کون بنائے گا؟ جہنم کون بنائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تقدیر تو بنائی، لیکن اپنے لیے بنائی کہ میں اس طرح کروں گا۔ نہ سمجھی گا؟ یہ کس کے لیے لکھی؟ کس کے لیے؟ اپنے لیے لکھی کہ میں اس طرح کروں گا۔ کون کرے گا؟ کائنات کو کون بنائے گا؟ فنا کون کرے گا؟ تو یہ کس کے لیے لکھی؟ کون کرے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی تقدیر ہے، یہ بھی سمجھو۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے اللہ نے بندے کی تقدیر کے بعد ختم، بس۔ تو مسئلہ سمجھ میں کیسے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جان کو پیدا کرنا اپنے اوپر کا، تو میں پیدا کروں گا۔ اللہ خالق کل شے، ہر چیز کو تخلیق کرنے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تقدیر مقدر کی۔ وہ کس کے لیے کی؟ اپنے لیے، کہ میں اس طرح کروں گا۔ جنتیوں کو جنت کون دے گا؟ جہنم کو جہنم کون دے گا؟ رزق کون دے گا؟ یہ سارے کا سارا اللہ نے اپنے لیے لکھا۔ تو اللہ کے لیے بھی تقدیر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے لیے بھی تقدیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بارے میں بھی علم تھا نا، میں اس طرح کروں گا۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ جب تقدیر کا مسئلہ اس طرح ہوا تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بندے کے لیے تقدیر ہے اور جو اللہ نے لکھا ہے اس طرح ہی بندہ کرے گا، جب اللہ نے اس کے لیے لکھا کرے گا بھی اسی طرح، تو بندہ تو مجبور ہوا۔ بندہ تو جب بندہ مجبور ہے تو پھر اس سے حساب کیوں، اور اس کو مجرم، ظالم، قاتل کیوں کہا جاتا ہے؟ جب بندہ مجبور ہے تو حضرت شیخ طیب، حاجی طیب رحمۃ اللہ علیہ نے، دیوبند کا بزرگ تھا، محتم صاحب تھا، اس نے لکھا ہے کہ یہ لوگوں کی جہالت ہے کہ تقدیر کو سن کر کہتے ہیں بندہ مجبور ہے۔ یہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم ہے، فیصلہ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ علم ہے، فیصلہ۔ یعنی اللہ جانتا تھا کہ یہ بندہ اس طرح کرے گا خود۔ اس لکھے ہوئے نے بندے کو مجبور نہیں کیا کہ کوئی سمجھے کہ لکھا ہوا اسی طرح کرے گا تو مجبور ہوا نا بندہ، نہ۔ حضرت جی نے رحمت اللہ علیہ نے، سائیں شیخ محمد طیب رحمت اللہ علیہ نے آگے فرمایا کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ جس طرح لکھا ہوا ہے بندہ اسی طرح کرے گا تو اس میں بندے کا مجبور ہونا معلوم ہوتا ہے، تو حضرت جی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی لکھا ہے کہ میں اس طرح کروں گا، میں اس طرح یہ بھی لکھا ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، کہ میں اس طرح کروں گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کرے گا یا نہیں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ جو لکھا ہوا ہے اسی طرح کرے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ بھی اس میں مجبور ہے؟ ہاں، اس میں مجبوری کی بات نہیں، اس میں بات ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی، کہ اللہ جانتا تھا بندہ اس طرح کرے گا خود۔
हज़ारहा को समझाए, मोमिन को डराए कि ईमान को छोड़ दे, कत्ल हो जाएगा तू, तुझे मारा जाएगा। तो मोमिन ईमान को नहीं छोड़ेगा। अल्लाह जानता था, इसलिए वो लिखा कि ये नहीं छोड़ेगा। काफिर को हज़ारहा को नसीहत करे कि ईमान लाओ तो जन्नत मिलेगी, अल्लाह राज़ी होगा। अल्लाह जानता था कि किसी के समझाने से ये खुद कबूल नहीं करेगा। अल्लाह पाक ने अपना वो इल्म लिखा, इल्म ने उसको मजबूर नहीं किया। और उन हजरात ने साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि इल्म मालूम का ताबे होता है। इल्म मालूम का, इल्म तो एक पहले इल्म है ना कि इस तरह होगा। अब इसकी सच्चाई कब मालूम होगी? जब वो मालूम सामने आया। कोई कहे कि फलां बंदा रात 8 बजे इधर पहुंचेगा, ये बात की न बस। अब इसकी सच्चाई या गैर सच्चाई कब साबित होगी? जब 8 बजे हो, वो बंदा आए तो सच्चाई साबित हुई, ना आए तो गैर सच्चाई साबित। तो इल्म मालूम का ताबे होता है। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि इल्म मालूम का ताबे होता है, कि जब वो मालूम होगा तो बात वाज़े हो जाएगी कि ये पहले कही हुई बात सच्ची थी। और अल्लाह ताला का इल्म जो है बिल्कुल सच्चा है। अल्लाह पाक का इल्म सच्चा है, इसलिए इसकी में तब्दीली नहीं होगी। बाकी अल्लाह ताला के इल्म ने किसी को मजबूर नहीं किया है। और अल्लाह ताला ने जो पहले अपने इल्म से लिखा है उसको तकदीर कहा जाता है, माना अंदाज़ा कहा जाता है। इसलिए अल्लाह ताला उस तकदीर के लिखे हुए पर किसी भी इंसान का फैसला नहीं करेगा। उस लिखे हुए पर फैसला जोर से नहीं करेगा, उस पर फैसला नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा मैं जानता था तू इस तरह करेगा, आओ तुझे जहन्नम में डालता हूँ। ना, ना। दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा, उसको मौका दिया, उसको तबलीग पहुंची, उसने जो किया करने के बाद फरिश्तों ने लिखा, लिखने के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर गई। क़यामत के दिन उसका बंदे का हिसाब उस पर होगा जो इसने किया उसके बाद लिखा गया। जो पहले लिखा गया था उस पर अल्लाह फैसला नहीं करेगा, और बाद में जो करेगा और लिखेगा, बाद में करने के बाद जो अल्लाह लिखवाता है, तो क़यामत के दिन बंदे से पूछा जाएगा कि बता तूने जो ये किया था कि तुझे मजबूरी क्या थी, उज़्र कौन सा था, अगर तुझे उज़्र है तो बताओ। और बंदा खुद कहेगा कि उज़्र कोई नहीं, फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, मैं गुनाहगार हूँ। कालू कुन्ना कौमन ज़ालिन, हम गुनाहगार थे, हम बदकार थे, हमारा काला मुँह हुआ, हमने हिदायत को छोड़ दिया। खुद बंदा इकरार करेगा कि कसूर मेरा है, क्योंकि उसके पास कोई उज़्र नहीं होगा। तो अल्लाह पाक इसके करने के बाद जो लिखा जाता है उस पर फैसला करेगा। पहले जो तकदीर में लिखा है उस पर फैसला नहीं करेगा। लेकिन उसका अल्लाह ताला का इल्म इतना सच्चा है कि जो पहले लिखा है और करने के बाद जो फरिश्ते लिखेंगे वो होगा बराबर, क्योंकि इल्म सच्चा है। क्योंकि इल्म सच्चा है, अल्लाह ताला के इल्म में कोई शुबा नहीं है, नहीं है। बात समझ में आई? तो उस लिखे हुए ने मजबूर नहीं किया, किसी को मजबूर नहीं किया। नहीं किया। जब मजबूर ही नहीं किया तो लिखे पर मलामत करना कि अल्लाह ने लिखा था मैं क्या करूं, ये कोई इंसाफ है? नहीं। बात समझ में आई? जी साईं। उसूल को समझो, चीज़ को समझो, शरीयत को समझो, तो ये बात। अब आगे इसके साथ एक और जुमला है और बात है कि वमन युज़लिलु फला हादिय लहु, जिसको अल्लाह ताला गुमराह करे उसको कोई हिदायत करने वाला नहीं है। हर खतीब खुतबे में जब पढ़ता है तो उसमें ये अल्फाज पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मैं यहदिल्लाह फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिलु फला। हर कोई पढ़ता है कि नहीं? और ये सच है। अल्लाह ही हिदायत देता है, अल्लाह ही गुमराह करता है, ये सच है, जोर से। सच है। क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो चीज़ मिलेगी वो अल्लाह की तरफ से ही समझना है, समझा? लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला इब्तिदान किसी को जबरन हिदायत देता है या हिदायत की दावत देता है। सबसे पहले ये समझना है।
کہ اللہ تعالیٰ ہدایت جبرن کسی کو دیتا ہے یا ہدایت کے آنے پر ہدایت کے ماننے کی دعوت دیتا ہے؟ تو اس کو دیکھا جائے تو جب آدم علیہ السلام کو نیچے اتارا جا رہا تھا تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہاری طرف میرے طرف سے ہدایت آئے گی۔ تو ہدایت بتائے گا کون؟ ہدایت مانا نصیحت، ہدایت مانا اللہ کے راضی کرنے کا کام، اور ہدایت مانا اللہ کے ناراض ہونے والے کام بتا کر اس سے روکنا، یہ ہدایت ہے۔ اگر کوئی کسی بندے کو کہے مولوی صاحب کو اس کو تو ہدایت کرو، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو اللہ کا خوف دلائے گا اور فرما بردار کی باتیں بتائے گا، اس طرح کرو، اور گناہوں سے روکے گا، یہی ہدایت ہے نا۔ تو یہ ہدایت کون کرے گا؟ اگر اللہ یہ ہدایت نہ کرے تو کسی کو پتہ چلے گا کہ اللہ کو کس طرح راضی کیا جائے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت میری طرف سے آئے گی، یعنی جو چیز میری طرف سے آئے وہی ہدایت ہوگی۔ اپنی طرف سے کوئی بات نہ بنانا کہ اللہ اس طرح راضی ہوگا، وہ ہدایت میری طرف سے آئے گی۔ ان علینا للہدیٰ، تو یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم ہدایت لوگوں کو کریں، لوگوں تک ہدایت پہنچائیں۔ تو اللہ پاک نے نبیوں کو ہدایت دی، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہدایت دے کر، دین حق دے کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی یا نہیں کی؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جبرن کسی کو ہدایت کرتا ہے یا ہدایت سمجھا کر دعوت دیتا ہے؟ کیا ہے مسئلہ؟ دعوت دیتا ہے، زور سے۔ جو نبی ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے یہ خود اللہ دعوت دیتا ہے، کیونکہ نبی اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ تو نبی کی دعوت اصل کس کی دعوت ہے؟ اور علماء صالحین کی دعوت اصل کس کی دعوت ہے؟ کیونکہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت کسی کو بھی جبرن ہدایت نہیں دیتا، ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ اور ایک بات سمجھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جبرن کسی کو ہدایت دے اور ہدایت پر چلائے، پھر اس کو جنت کا انعام دے، تو اس طرح کر سکتا ہے، کر زور سے، لیکن کرتا نہیں۔ دعوت دیتا ہے، کرتا نہیں۔ اگر اس طرح کر بھی سکتا ہے اور کرے بھی تو اللہ تعالیٰ پر کوئی سوال نہیں ہوگا کہ کیوں کیا، کیونکہ ہدایت دے کر جنت میں پہنچانا یہ تو اس کے ساتھ اچھائی ہے نا، یہ تو اس کے اوپر احسان ہے نا، یہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس پر احسان بڑا کرے۔ جس طرح دنیا میں لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، کس کی جسمانی طاقت زیادہ ہے، کس کی قلبی طاقت زیادہ ہے، اور کس کی دماغی طاقت زیادہ ہے، کس کا حسن زیادہ ہے، کس کا فن زیادہ ہے، کس میں کون سی خوبی زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک نے کسی میں کم، کسی میں کم، کسی میں زیادہ رکھی، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ احسانات ہیں، جس پر جتنا احسان کرے اس کی مرضی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ پر کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا، کرے تو کر سکتا ہے، لیکن اس نے قانون یہ بنایا ہے کہ میں ہادی اپنے طرف سے بنا کر بھیجوں گا، وہ دعوت دے گا، جو دعوت کو قبول کرے گا اس کو ہدایت پر چلنے کے لیے توفیق اللہ دے گا۔ جو اپنی مشیت اور ارادے سے اس ہدایت کو قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پر چلنے دے گا، اور اگر کسی نے اس ہدایت کا انکار کیا تو وہ کیا ہوا؟ گمراہ۔ کیا ہوا؟ وہ گمراہ ہوا۔ اگر ہدایت پہنچی ہی نہیں تھی پھر بھی گمراہ۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، رسول کے آنے سے پہلے یہ گمراہی میں تھے۔ کس میں تھے؟ تو وہ خود گمراہی میں تھے یا اللہ نے گمراہ کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ اس طرح گمراہ کرتا نہیں ہے، وہ خود گمراہی میں تھے، مانا اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے کا ان کو پتہ نہیں تھا، تو یہی گمراہی تھی۔ اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی
اور دعوت سننے والے نے سنی، سمجھنے والے نے سمجھی۔ اب جو اس کو قبول نہیں کرے گا، اعراض عن الحق کرے گا، ہدایت کا انکار کرے گا، تو ہدایت کا انکار کر کے اس نے گمراہی کا راستہ خود اختیار کیا ہے۔ گمراہی کا راستہ خود اختیار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ادھر چلنے دیتا ہے۔ نولہ ما تولی، جہاں جائے گا ہم جانے دیں گے، جہاں جائے گا ہم جہاں جائے گا ہم اس کو ادھر جانے دیں گے، یہاں جہاں چلے گا ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے، مانا چلنے دیں گے۔ چلائے گا مانا بھی ہے چلنے دیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو گمراہ نہیں کرتا، کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی دعوت سن کر ماننے کے لیے آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو جبراً ہٹائے، اس طرح اللہ گمراہ کسی کو نہیں کرتا۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہی کی دعوت دے، گمراہی کے کام سنوار کر دے کہ جھوٹ بول یہ فائدہ ہے، چوری کر یہ فائدہ ہے، زنا کر یہ فائدہ ہے، شرک کر یہ فائدہ ہے۔ جس طرح شیطان سنوار کے دیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کسی کو برائی سنوار کر کے نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ گمراہی سے اس برائی سے روکتا ہے۔ ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تو برائی سے روکتا ہے، دعوت نہیں دیتا، دعوت شیطان دیتا ہے، اللہ برائی سے روکتا ہے۔ اب جو کوئی شخص شیطان کی بات مان کر اسی راستے کو، گمراہی والے راستے کے، شرک، کفر اور ظلم کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، میں اس کو جبراً نہیں مناؤں گا، اس کو ادھر چلنے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جہاں چلنا چاہتا ہے ادھر چلنے دیتا ہے۔ اسی کو گمراہ کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بارے میں ہمارے بزرگان دین نے کیا لکھا ہے؟ آیت کریمہ ہے بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ کفار کو کفار کے مکر و فریب ان کے لیے مزین کیے گئے ہیں۔ سمجھا بھائی؟ وصدوا عن السبیل، اور ایسے لوگ راستے سے روک دیے گئے ہیں۔ زین، ان کے لیے ان کا مکر مزین کیا گیا ہے اور سیدھے راستے سے ان کو روکا گیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور آگے ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت کرنے والا۔ اس آیت کا صاف ترجمہ ہے کہ گمراہ اللہ کرتا ہے۔ تو بعض لوگ اس کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بندے کا کوئی قصور نہیں ہے، بندہ مجبور ہے، اللہ نے گمراہ لکھا، اللہ نے گمراہ کیا، اب بندہ کیا کرے؟ اگر اس طرح سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جبراً گمراہ کرتا ہے، اور واقعتاً کر تو سکتا ہے لیکن کرتا نہیں، اگر اس طرح کرے کہ جبراً گمراہ کر کے پھر اس کو سزا دے اور جہنم میں ڈالے کہ تو گمراہ کیوں ہوا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے عدل کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور وما یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی ایک سے بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ظلم کیا ہے کہ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ بِغَيْرِ جُرْمٍ، بغیر جرم کے سزا نہیں دے گا۔ اگر بغیر جرم کے سزا دے تو یہ ظلم ہے، بغیر جرم کے سزا دے تو یہ، کیونکہ اس کو جبراً گمراہ کیا پھر سزا دے، جبراً ہدایت کر کے جنت دے تو کر سکتا ہے، تو اس پر اللہ پر کوئی سوال نہیں اٹھے گا کیونکہ انعام ہے، اور گمراہ کر کے سزا دے تو اس پر سوال اٹھے گا کیونکہ بغیر جرم کے سزا ہے۔ بغیر جرم کے سزا اللہ تعالیٰ اس طرح کرے گا نہیں۔ تو جہاں آیت کریمہ ہے وَمَا یظلم ربک احدا، سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس کے درمیان میں لکھا ہے جلالین میں کہ وَلَا لَمْ يُعَاقِبْهُ بِغَيْرِ جُرْمٍ
اور و ینقص من ثوابن، اگر بغیر جرم کے اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دے تو یہ ظلم ہے، اور ثواب سے خواہ کسی کی کمی کرے تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کرے گا نہیں۔ بہت ساری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ظلم کی نفی کی ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ عادل ہے، عدل کرتا ہے۔ ہاں لوگوں کے گناہ معاف کر کے رحم کرتا ہے، احسان کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، زیادتی نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب دیکھیں کہ بزرگوں نے اس آیت کے متعلق کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور ایسے لوگ راہ راستے روک دیے گئے۔ ظاہر ہے کہ جو غلط کام کو اچھا سمجھ کر کرنے لگے، اس کے نزدیک حق و باطل کا امتیاز اٹھ جاتا ہے، تو وہ سیدھے راستے پر کیسے آ سکتا ہے؟ گویا اس کی کبھی اعمال اسے صراط مستقیم سے روک رہے ہیں۔ اگر خدا تک پہنچنا ہے تو پھر تمام باطل عقائد، بدعات اور باطل رسم و رواج کو ترک کر کے حقیقت ایمان اور توحید کو اپنانا ہوگا۔ یہ کون اپنائے؟ بندہ۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ بندے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور حقیقی منزل قریب آ جائے گی، برخلاف اس کے کہ جو شخص غلط رسم و رواج اور بدعات پر کمر بستہ رہے گا وہ گمراہی میں پڑا رہے گا۔ گمراہی میں پڑا رہے گا۔ گمراہ اس کو اللہ نہیں کرتا، وہ خود پڑا رہے گا۔ سمجھا؟ اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو شخص اپنی بدعمالی کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، بندہ اپنی بدعمالی کی وجہ سے گمراہ خود ہوتا ہے، اس کے راہ راست پر آنے کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو قوت، توانائی، عقل، فہم اور ادراک عطا کر کے اختیار دیتا ہے کہ وہ حق اور باطل میں سے جون سا راستہ چاہے اختیار کر لے۔ اس کے بعد جو شخص راہ راست کے بجائے غلط راستے پر چل نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ غرض یہ کہ جو کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور ایمان والوں کے راستے سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جدھر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ ایسا شخص غلط راستے پر چل کر بالآخر جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سمجھو کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ کی تفسیر کیا کی کہ بدعمالی سے بندہ گمراہ خود ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے معالم العرفان فی دروس قرآن، حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی صاحب، اور اس نے سورت رعد آیت نمبر 33 کی تفسیر میں لکھا ہے، اور جلد نمبر ہے 11 اور صفحہ نمبر ہے 140۔ اس میں واضح طور پر لکھ دیا کہ بندہ بدعمالی سے گمراہ خود ہوتا ہے۔ حالانکہ آیت میں بندے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بزرگوں نے تفسیر یہ سمجھائی اور دوسری آیت کو ملا کر سمجھایا کہ گمراہ خود ہوتا ہے، اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھو کہ اس طرح جو آیات ہیں ان کے بارے میں دوسرے حضرات نے کیا لکھا ہے، گمراہ کرنے کی وضاحت۔ آیات کے ترجمہ یہی ہے کہ اللہ جس کو گمراہ کرے، ترجمہ یہی ہے جس کو اللہ گمراہ کرے۔ تو اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ گمراہ کس طرح کرتا ہے، بزرگان دین نے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ اس کی مدد نہیں کرتا، بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ گمراہ کرتا ہے کا معنی کیا ہے؟ اس کی مدد نہیں کرتا، بے مدد چھوڑ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ گمراہ خود ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی مدد چھوڑ دیتا ہے، گمراہ نہیں کرتا، گمراہ خود ہوتا ہے۔
اور آگے لکھا ہے کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تفسیر مظہری جلد 4 صفحہ 271 اور 298 پر یہ بات لکھی ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، مانا اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا، باقی گمراہ کرتا نہیں، گمراہ میں اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ترجمہ وہ ہے اور تفسیر کیا ہے کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا، گمراہی میں چھوڑ دے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور لکھا ہے کہ وہ جن کو چاہے گمراہ ہونے دے، جن کو چاہے گمراہ ہونے دے۔ آیت ہے کہ اللہ جس کو گمراہ کرے، ترجمہ یہ ہے، اور تفسیر کیا ہے کہ اللہ جس کو چاہے گمراہ ہونے دے، تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 59۔ تو ترجمہ وہ ہے اور تفسیر کیا ہے کہ ہونے دے، مانا ہوتا خود ہے، اللہ ہونے دیتا ہے، کرتا نہیں۔ اور لکھا ہے کہ جسے چاہے اسے گمراہ رہنے دے، یہ دوسری تفسیر ہے، ظلال القرآن جلد 3 صفحہ 200۔ جس کو چاہے اسے گمراہ رہنے دے، ہونے دے، بے مدد چھوڑ دے اور گمراہ رہنے دے۔ رہنے دینا اور گمراہ کرنا یہ ایک معنی ہے؟ ہاں بھائی، الگ الگ۔ یہ رہنے دے کا مطلب ہے کہ گمراہی میں خود گیا ہے، اللہ اس کو ادھر رہنے دیتا ہے، گمراہ کرتا نہیں۔ اور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اس میں جس کو خدا تعالیٰ گمراہی میں رکھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن جلد صفحہ نمبر 503، جس کو خدا تعالیٰ گمراہی میں رکھے، گمراہی میں رکھنا اور گمراہ کرنا ایک جیسا ہے؟ نہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ جس کو گمراہ کرے، اور تفسیر کیا ہے؟ جس کو گمراہی میں رکھے۔ تو مانا گمراہی میں وہ خود ہے، اللہ اس کو جہاں آئے ادھر رکھتا ہے کہ پڑا رہے، واپس نہیں کرتا، یعنی جبر نہیں کرتا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور معارف القرآن مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بے وجہ اعراض عن الحق کے بے راہ کر دیں، اعراض عن الحق کے بے وجہ اعراض عن الحق کے گمراہ بے راہ کر دیں، مانا پہلے وہ حق سے اعراض کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ اس کو بے راہ کرتا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کسی کو بے راہ نہیں کرتا۔ یہ ہے معارف القرآن جلد 3 صفحہ 115 اور بیان القرآن حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا صفحہ نمبر 275۔ اور ایک تفسیر میں یوں لکھا ہوا ہے کہ ایسے پختہ عہد و پیمان کے بعد جو خدا کا وفادار نہ ہوا اور غدر و خیانت پر کمر بستہ ہو گیا، وہ خود گمراہ ہوا، وہ گمراہ ہوا۔ اس نقض عہد اور غداری کی وجہ سے، اس نقض عہد اور غداری کی وجہ سے وہ ملعون اور سنگ دل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ کسی کو گمراہ یا ملعون اور سنگ دل نہیں بنایا۔ یہ بات واضح ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ کسی کو گمراہ یا ملعون اور سنگ دل نہیں بنایا۔ سورۃ مائدہ اور آیت نمبر 12-13، تفسیر عثمانی صفحہ نمبر 145۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کسی کو بے وجہ گمراہ نہیں کرتا۔ اور ایک بزرگ نے یہ لکھا ہے کہ خدا کی آخری حجت بندوں پر تمام ہو گئی، اب ہر ایک اپنا نفع و نقصان سوچ لے، اپنے مستقبل کا انتظام کر لے، جو راستہ پسند ہو اختیار کر لے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کام راستہ بتلانا ہے، اس پر چلنا چلنے والے کے اختیار میں ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 108، تفسیر عثمانی صفحہ نمبر 292۔ مانا نبی دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، اس پر چلنا یا نہ چلنا چلنے والے کے اختیار میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو جبرن ہدایت پر نہیں لاتا، کسی کو جبرن گمراہ نہیں کرتا۔ جو ہدایت کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ادھر چلاتا ہے، جو گمراہی کی طرف خود جاتا ہے رسول روکے، مومن روکے، اللہ روکے، اللہ تعالیٰ کے دلائل سے اس کو برا کہا گیا ہو، برائی کی طرف نہ جاؤ،
پھر بھی وہ جاتا ہے تو اللہ جبر نہیں کرتا، اس کو جانے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح جانے دینے کی وجہ سے اس کو گمراہ کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں چھوڑتا ہے، گمراہ کرتا۔ آگے ہے کذالک یضل اللہ الکافرین، المومن آیت نمبر 74، لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو غلطی میں پھنسائے رکھتا ہے، کافروں کو غلطی میں پھنسائے رکھتا ہے، یعنی کافر ہوتا ہے پھر غلطی میں اللہ پھنساتا ہے، پہلے کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے، کافر بناتا نہیں ہے۔ تفسیر گلدستہ تفاسیر، ہاں یہ ہے بیان القرآن صفحہ نمبر 219-20، اور ومن یرد ان یضلہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارادہ کرے اس کو گمراہ کرنے کا، سورۃ انعام آیت نمبر 125، تو اس کی ترجمے میں تفسیر میں لکھا ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں رکھنا چاہتے ہیں، گمراہی میں، اور آیت کے الفاظ کہیں وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ، اللہ جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو تفسیر کیا لکھی ہے بزرگوں نے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں رکھنا چاہتے ہیں، رکھنا اور کرنا ایک جیسا ہے؟ ہاں بھائی، گلدستہ تفاسیر جلد 2 صفحہ 461، اور ایک یہ ہے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 4، اس کے بعد اللہ نے جس کو چاہا گمراہی پر باقی رکھا، گمراہی پر فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، ترجمہ اللہ جس کو چاہے گمراہ کرے، اور تفسیر کیا ہے کہ جس کو گمراہی پر باقی رکھے، باقی رکھے، مانا گمراہی میں وہ خود ہے، اللہ اس کو نکالتا نہیں، اس کو باقی رکھتا ہے کہ پڑا رہے، جب خود نکلنا نہیں چاہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں نکالتا، جب خود نکلنا چاہے گا تو پھر بھی اللہ روکے گا نہیں۔ 100 سال کا کافر اور مرنے کے قریب پہنچ چکا ہو شواز سالم ہے، اللہ کی باتیں سن سن کر خوف کر کے توبہ کر کے ایمان کو قبول کرتا ہے، ہر شریعت کو مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے اسلام قبول کر کے جہنم سے بچا کر جنتی بنا دیتا ہے، لیکن آئے خود، لیکن آئے خود۔ آئے۔ یہ انوار البیان جلد 5 صفحہ 135، فمن یہدی من اضل اللہ، روم آیت نمبر 29، جب گمراہی کو قصدن و ارادتن اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں گمراہی میں چھوڑ دیا۔ ترجمہ کیا ہے کہ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کون ہے اس کو ہدایت کر جس کو اللہ نے گمراہ کیا، اور تفسیر کیا ہے کہ جب گمراہی کو اس شخص نے قصدن و ارادتن اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں گمراہی میں چھوڑ دیا۔ انوار البیان جلد 7 صفحہ 126، اور آیت وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ گمراہ کرے، الکاف آیت نمبر 17، اس میں لکھا ہے کہ یعنی بے مدد چھوڑ دے، وَمَن يُضْلِلْ مانا اللہ بے مدد چھوڑ دے، تفسیر مظہری جلد 7 صفحہ 119، سمجھا بھائی؟ اور آیت کریمہ یُضِلُّ مَن یشاء، جس کو اللہ چاہے گمراہ کرے، سورۃ فاطر آیت نمبر 8، تو اس میں لکھا ہے جس کو بے مدد چھوڑ دے، جس کو تفسیر مظہری جلد 9 صفحہ 335، اور لکھا ہے کہ ابو جہل کو گمراہی میں چھوڑ دیا، ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں چھوڑ دیا، گمراہ کیا نہیں، گمراہی میں چھوڑ دیا۔ اب جو شاعر کہتا ہے کہ ابو جہل کلموں کی بھرے جن کے پان کریں گمراہ بھی تو یہ گال ہے نہ تفسیر نہ ٹھہے اتی، نہیں صحیح، پورے شریکی میں جن کے کین گھریں سو کین ورے، جی صحیح، شاعر اللہ سائیں سان تو ڳالهائے، جی صحیح، شاعر اللہ سائیں تو ڳالهائے، اللہ سائیں توں وڏی طاقت وارو آں جن کے کین گھریں سو کین ورے، توڑے غوث نبی تلقین کرے، وڏے شان وارو نبی ان کے دعوت ڏے त बि तूं न घुरंदेसि त हो न वरंदो। हाणे अॻिते थो शाइर चवे भला कलमो अबू जहल कीअं भरे, हाणे अबू जहल जी कमज़ोरी थो बयानु करे, ॼण त शाइर ॾिसे थो
تو اللہ ابو جہل تے کاوڑ کئی آ छो न ईमान आंदे त शायर अल्लाह खे तो दसे त अल्लाह साईं भला कलमो अबू जहल कीअं भरे जंहिंखे पाण करे गुमराह बि तूं तो पाण हुनखे गुमराह कयो हो कीअं कलमो भरे शायर ॼण त दसे थो त अल्लाह साईं उन जो ॾोह न अथई हो त कलमो पढ़े आ पर तो गुमराह कयुसि तंहिं करे तूं कावड़ न करेसि नऊज़ बिल्ला ईअं हुयो सही नहीं नहीं न सही हाँ बा न सही सूरत कलम को पढ़ो सूरतुल अलग को पढ़ो सूरतुल अलग को पढ़ो कल्ला इन्नल इंसान लयतगा सभिनी तफ़सीर लिखियो आहे इहो इंसान सरकश अबू जहल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां टकरायो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे रोके त मस्जिद में न ईंदो कर पढ़ो इन तफ़सीर खे त हुन चयो त तूं अचे थो मुड़े नथो मां सभिनी शोरनि खे सॾु कंदोमांइ तुंहिंजे कॾहिं कोई नथी मूंसां घणा आहिनि त अल्लाह साईं फरमायो त भली हुनखे मोकल आहे त सॾे पंहिंजनि खे सनद उज़ ज़बानी आहे असां बि पंहिंजनि खे माना ॼण त नऊज़ बिल्ला अल्लाह अबू जहल खे चए पियो त हीअं करे चवेसि वरी जवाबु पाण पियो ॾेसि त तूं हीअं कंदे त असां हीअं कंदासीं इहो ठहियो सही तो तफसीर मज़ारी वाले ने लिखा कि अबू जहल को गुमराही में छोड़ दिया जल्द 9 सफ़ा 335 36 बात समझ में आई जी सही और वमन युज़लिल्लाह ज़ुमर आयत नंबर 23 जिसको अल्लाह बेमदद छोड़ दे का तर्जमा है अल्लाह जिसको गुमराह करे और मुफस्सिर कहता है अल्लाह जिसको बेमदद छोड़ दे तफसीर मज़ारी जिल्द 10 सफ़ा 110 वमन युज़लिल सूरत असरा आयत नंबर 97 तो लिखता है और जो गुमराह हुए उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं पाएंगे क़यामत के उनके लिए जहन्नम है और ये सज़ा उनको सरकशी और इनकार करने की वजह से मिलेगी आयत का तर्जमा क्या है वमन युज़िल जिसको अल्लाह गुमराह करे तो बुजुर्ग लिखते हैं कि जो गुमराह हुए गुमराह खुद हुए और उनको अल्लाह पाक ने क़यामत के दिन जहन्नम में सज़ा देगा उनका कोई मददगार नहीं होगा और ये सज़ा उनको सरकशी और इनकार करने की वजह से मिलेगी सहरुल बयान हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहाब चाचड़ साहब दामत बरकातुल आलिया और सहरुल बयान जिल्द 2 सफ़ा 853 बुजुर्गों ने यही लिखा है कि अल्लाह ताला गुमराह करता नहीं गुमराही में छोड़ देता है ये बात समझ में आई बहुत सारी औरतें भी और भी आते हैं इंशाल्लाह अगले दर्स में कुछ मुख्तसर दूसरे तफासिर जिक्र करेंगे अल्लाह ताला सही समझने की तौफीक अता अल्लाह साईं इल्म बि रखे पियो त पोइ कलम खे छो